تعالیٰ کی راہ میں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے تو پھر رب کی راہ میں اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کرو۔ اگر تمہارے جان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان خرچ کرو، اور اگر تمہارے مال کی ضرورت ہو تو پھر مال خرچ کر دو، اور اگر تمہاری اولاد کی ضرورت ہو تو پھر اولاد کو خرچ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر کثرت عطا فرماتا ہے۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے، اور یہ صرف مال کی حد تک نہیں، ہر چیز جو چیز انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسی کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ حلال اور حرام جانوروں کو دیکھیں تو یہ قاعدہ بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ حرام جانوروں میں سے بہت سارے جانور ایسے ہیں جو سالانہ 10، 12، 15 بچے ہر سال وہ حرام جانور دیتا ہے، کئی اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، اور جو حلال جانور ہے 1 یا 2 بچے دیتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے اندر روئے زمین پہ ہم گھومتے ہیں، وہ جو زیادہ بچے دینے والے جانور ہیں حرام، ان کے ریوڑ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جو حلال جانور ہیں سالانہ 1-2 بچے وہ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ہمیں اس کا ریوڑ نظر آتا ہے۔ یہ برکت کیوں ہے؟ حالانکہ ان کی افزائش زیادہ ہے، ان کی کم ہے۔ یہ کم ہو کے زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ زیادہ ہو کے کم نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حلال جانور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان ہوتا ہے، تو جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حرام جانور کبھی بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، اس لیے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ جس چیز کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر خیر و برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، صرف کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کی عملی تفسیر دکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کسی غزوے کا کہ مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت ہے تو صحابہ جانیں لے کے حاضر ہو جاتے تھے۔ جب مال کا اعلان حضور فرماتے تھے کہ جی دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے تو صحابہ اپنا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے وقت مانگتے تھے اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو صحابہ وقت دیتے تھے۔ یعنی حضور نے جس شے کا مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، صحابہ نے وہی چیز قربان کی ہے۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اس کے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ قربان کرنے کو تیار ہو بھی جائے تو بندہ مال قربان کرنے کو تیار ہے، وقت کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ائمہ کرام کے اندر، محدثین کے اندر، مفسرین کے اندر ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کئی ائمہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وقت قربان کیا ہے، اور صرف وقت قربان نہیں، انہوں نے اتنا وقت قربان کیا کہ اپنی ساری زندگی صرف کر دی ہے۔ اور صرف زندگی صرف نہیں کی، وہ دین کے خاطر دین کے ساتھ اتنے مخلص تھے، اللہ کے دین کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ ان کو گمان یہ تھا کہ کوئی شادی وغیرہ کر لیں تو اولاد میں کمانے شمانے کے ان دھندوں کے اندر وقت صرف ہوگا، دین حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کئی ایسے سینکڑوں ائمہ کرام محدثین کی مثالیں ایسی ہیں کہ جو دین حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے زندگیوں میں شادیاں نہیں کی، اتنی دین کے ساتھ محبت تھی کہ جی اگر شادی کر لوں گا تو پھر تے بیگم دے ڈیمانڈاں آ جان گے، جی فلانی شے بھی تے فلانی بھی تے فلانی بھی، پھر اس کے اندر مصروف ہو جاؤں گا، پھر بچوں کی ذمہ داریاں آئیں گی، پھر اس کے اندر مصروف ہو جاؤں گا، تو دین پیچھے رہ جائے گا۔ تو دین کے ساتھ ان کا خلوص اتنا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اتنے تھے کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے شادیاں زندگی کے اندر نہیں کی، اسی طرح کنوارے دنیا سے چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں جی اولاد پیچھے ہوگی تو کوئی نام لینے والا ہوگا،
یہاں آپ سوچیں نا، ہم زیادہ سے زیادہ سال بعد اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں، جی میرا والد فوت ہو گیا، جی میری ماں فوت ہو گئی، جی اس کا ختم دلوا دیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ کوئی تیر مارے گا تو اپنے نانے کو یا دادے کو وہاں تک یاد کر لے گا۔ اس سے پچھلی پیڑھی کا تو ہمیں نام بھی، آج کل کی نسل کو نام بھی معلوم، کسی سے پوچھ لیں جی تیرے پردادے کا نام کیا تھا، جی کوئی نہیں پتہ۔ اور جو شہری ہمارے یہ برگری نسل ہے، ان کو اپنے دادے نانے شانے کا بھی نام کوئی نہیں آتا، اپنے رشتوں کے نام بھی کوئی نہیں آتا۔ تو مرنے کے بعد جی اولاد یاد رکھے گی، یہ اولاد تو اپنے دھندوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے وقف کی ہیں، دین نے ان کو مرنے نہیں دیا۔ یہ دیکھیں نا، ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی خونی رشتہ پیچھے نہیں ہے یاد کرنے والا، مگر آج بھی لوگ ان کا نام عقیدت اور ادب سے لیتے ہیں علم کی دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے، اپنی جان جو ہے وہ دین کی خاطر قربان کی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کے راہ کے اندر قربان کر دیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ان ائمہ کرام میں سے جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں نہیں کی، ان میں سے پہلے امام ہیں حناد بن سری کوفی، بہت بڑے محدث تھے۔ دین کی خاطر آپ نے شادی، محبت نام تو سیدھے کر کے بیٹھے ہو نا، انہوں نے نہیں کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے ابو جعفر محمد بن جریر طبری، بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، مورخ تھے۔ دین کی خاطر علم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ پھر ابو بکر بن ابن الانبادی ہیں، یہ نحو کے بڑے امام تھے اور مفسر بھی تھے، انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ پھر ابو علی الفارسی تھے، نحو کے امام ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ ابو بکر اندلسی، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ محمود بن عمر زمخشری، بہت مشہور مفسر ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ امام نووی مسلم شریف کے شارح ہیں، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد ابو الحسن ابن نفیس دمشقی ہیں، ابن تیمیہ حرانی ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، بڑے مفسر اور محدث تھے۔ عز الدین محمد ابن جماع، انہوں نے شادی نہیں کی۔ محمد ابن طولون، انہوں نے شادی، مورخ تھے، انہوں نے شادی نہیں کی۔ سلیمان ابن عمر جلالین، بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کے شارح ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ ابو المعالی محمود شکری العلوسی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد ابو الوفاء الافغانی الہندی فقیہ تھے، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اس زمانے کے تھوڑے پاکستان دے رہنے والے، یہ چند سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، بڑے محدث تھے، بڑے نامور عالم دین تھے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پہ کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے۔ علم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ اے جرا ساڑھے کول بہانا ہے نا جی، ہن تے عمر زیادہ ہو گئی، ہن کی میں کریے۔ یہ جو غلام رسول سعیدی صاحب ہے نا، بخاری شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور ایسی کمال کی شروحات انہوں نے لکھی ہے کہ اس پائے کی شروحات ہمیں اردو کے اندر اور دستیاب نہیں ہے، اتنی کمال کی۔ اور قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، تبیان القرآن کے نام سے بھی، فرقان القرآن کے نام سے بھی، اور بھی بہت سارا انہوں نے علمی کام کیا۔ یہ بڑی عمر کے تھے، وڈی عمر دا جدو اسی کہنا نہیں جی بندہ وڈا ہو گیا جی ہن میں کیویں پڑھاں، یہ بہانہ نہیں ہے۔ بندہ اپنی ڈائریکشن طے کر لے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر عمر اس کی آڑے نہیں آتی۔ یہ بڑی عمر کے تھے اور طے کر لیا کہ جی علم دین حاصل کرنا ہے، پھر انہوں نے علم دین کے لیے زندگی وقف کر دی، پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، پھر انہوں نے شادی تک بھی نہیں کی۔ اجی شادی میں جو لگوں گا تو پھر کہیں اور مصروف ہو جاؤں گا، نہیں، علم حاصل کرنا ہے۔ پھر علم حاصل کیا ہے، پھر پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، پھر لکھنے لکھانے میں لگے ہیں، پھر لگ ہی گئے ہیں۔ اور میری آنکھوں دیکھا حال ہے، ایک طالب علم تھے، میں نے ابھی درس نظامی شروع نہیں کیا تھا، درس نظامی شروع کرنے سے پہلے غالباً اس وقت حفظ کے اندر تھا یا ناظرہ پڑھتا تھا، اس دور کی بات۔ میرے جو پیر صاحب ہیں، میں اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ موجود تھا، رات میں وہاں رہا، وہیں ہمارے کمرے کے اندر ہی ایک اور بزرگ آئے، اتنے بزرگ تھے کہ کمر ان کی ایسے بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، ٹیڑھے ہو گئے تھے، داڑھی سفید تھی اور بغیر آسرے کے چل نہیں سکتے تھے، ساتھ لڑکا تھا ان کو پکڑ کے چلانے والا، یعنی آسرا دے کے ان کو ساتھ لے جانے والا، اتنے ضعیف تھے۔ میرے کمرے میں آئے تو وہ ذرا علمی مجھے لگے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے، تو باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ درس نظامی کر رہے تھے۔
حالی ختم نہیں سی ہویا درس نظامی کر دے سن پہ، چوتھے یا پنجویں سال ہی سن. تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ دیکھ بندے کا شوق دیکھ کہ عمر حال یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بندہ اب بالکل قبر کے سرانے پہ بیٹھا ہے، وہ قبر کے سرانے پہ بیٹھے ہیں، آزاد جواب دے گئے ہیں، داڑھی سفید ہے، نظر نہیں آتا، موٹی اینک پہنی ہوئی ہے، چوتھے پانچویں سال میں درس نظامی کر رہے ہیں. انہوں اندر نے شوق، ہم تو ہٹے گٹے ہیں نا جی، صحیح سلامت ہیں، ہم تو بالکل تندرست اور توانا ہے، ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، صرف یہ ہے کہ ترجیحات مختلف ہیں ہماری. اور اس کے بعد حافظ ابن مندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے آپ گھر سے نکلے نا پڑھنے کے لیے تو اس حال میں نکلے کہ عمر اتنی کم تھی کہ ابھی چہرے کے اوپر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے، اتنی کم عمر میں اپنے گھر سے نکلے، 45 سال تک مسلسل سفر کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے. جب گھر واپس آئے نا تو اس وقت حال یہ تھا کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور داڑھی نکل آئی تھی اور داڑھی کے بال بھی سارے سفید تھے. اتنی عمر کے اندر، یعنی گئے تھے تو بالکل ینگ تھے، ابھی داڑھی نہیں نکلی، جب واپس آئے تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اتنا علم کی خاطر انہوں نے سفر کیا اور اتنی محنتیں کی ہیں، تب جا کے علم ہم جیسے نکموں کے پاس پہنچا ہے. انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑے امام آتے ہیں، آخری ان کا ذکر ہے، امام بقی بن مخلد. یہ اندلس اسپین کے رہنے والے تھے. انہوں نے یہاں بیٹھ کے تذکرہ سنا امام احمد بن حنبل کا، بہت بڑے امام تھے، علم کا شوق تھا، حدیث پاک سے محبت تھی. حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے اسپین سے چلے دمشق شام کے اندر، وہاں جا کے جی ان سے علم حاصل کروں گا. یہاں سے چلے، وہ اس وقت سرکاری عتاب کا شکار تھے. جس طرح حکمران کسی بندے تے ناخوش ہو جائے تو انہوں نظر بند نہیں کر دینا، جس طرح ڈاکٹر قدیر نو کر دیتا گیا سی، نظر بند رہے نا ساری زندگی. ہون چلو نظر بندی نہیں، لیکن اسے کیفیت تھی، عمران خان بھی اسے حال ہی چاہیے. امام احمد بن حنبل سے حاکم وقت ناراض تھا اور اس نے ان کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، وہ نظر بندی کی حالت میں تھے. یہ اسپین سے چل کے امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا. وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جی وہ نظر بند ہیں، ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے. ہر وقت سرکاری کرندے جاسوس ان کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا معتقد ہے، ان کا عقیدت مند ہے، ان سے محبت رکھنے والا ہے، اس کے پیچھے سرکاری گماشتے جو ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ان کو ملنے نہیں جاتا، ڈر اور خوف کی وجہ سے. اب یہ بندہ اسپین سے چل کے کہاں شام اور کہاں اسپین، وہاں سے چل کے گیا. تو اس نے کیا کیا کہ سامان سرائے میں رکھا. سرائے والے نے دین کا طالب علم دیکھ کے اس نے سامان فری میں رکھ لیا. یہ پھرتا پھراتا آنکھ بچا کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچا، جا کے دستک دی. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا. اجی میں اجنبی تھا، وہ جانتے نہیں تھے. جی میں اسپین سے چل کے آیا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اجی میں آپ سے حدیث مبارکہ سیکھنے آیا ہوں. کی سیکھنا آیا؟ حدیث مبارکہ سیکھنے آیا ہوں. امام صاحب نے باہر نکل کے دائیں بائیں دیکھا، گلی میں کسی نے دیکھا تو نہیں تجھے، ورنہ میں تو پھنسا ہوا ہوں، نال تم بھی پھنس جانا. امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امام صاحب نے اندر بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں جس حال میں بیٹھا ہوں وہ تیرے سامنے ہے. اس حال میں تجھے کیا پڑھا سکتا ہوں؟ میں نظر بند ہوں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا پڑھے گا اور میں کیا پڑھاؤں گا؟ خیر بیٹھ کے کافی سوچ بچار کیا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی حال تھا. میں نے امام احمد بن حنبل سے عرض کی کہ ایک راستہ ہے اگر آپ مجھے پڑھانا چاہیں. وہ راستہ یہ ہے کہ میں بھکاری کا روپ اختیار کرتا ہوں، بھکاری کا، اور میں روزانہ آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، صدا لگاؤں گا. آپ بھکاری سمجھ کے اگر کوئی گلی میں نہیں ہوگا تو مجھے آپ اندر بلا لیا کریں. کہتے ہیں کہ امام صاحب کو میری بات بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جی اگر روزانہ کی آپ زیادہ مجھے نہ بھی پڑھائیں، روزانہ کی صرف ایک حدیث بھی پڑھا دیں تو سال کی 365 حدیثیں میں سیکھ لوں گا اور میرے لیے یہ بھی بہت ہے، اتنا بھی پڑھ لوں گا. اب امام بقی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سرائے سے نکلتا، پھٹے پرانے کپڑے بھکاریوں والا لباس پہنتا
وہ جو مانگنے والا ان کا ہوتا ہے کاسا، لکڑی کا وہ پیالہ میں نے بازار سے لیا، وہ گلے میں لٹکاتا، وہ لاٹھی پکڑ کے بھکاریوں کی طرح پورے بازار میں صدائیں لگاتا 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 امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ میں آ کے صدا لگاتا، این ٹائم کے اوپر امام صاحب سمجھ جاتے کہ میرا شاگرد آیا ہے، اور جب میں صدا لگاتا امام صاحب باہر نکلتے، گلی میں کوئی نہ ہوتا تو امام صاحب مجھے اندر لے جاتے، اندر بٹھا کے وقت کے حساب سے کبھی 1 حدیث کبھی 2 حدیثیں مجھے آپ پڑھتے اور میں لکھ لیتا۔ اتنی محنت کی ہے محدثین نے، اتنی محنت، کوشش، جد و جہد کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ ان کی محنتیں اگر نہ ہوتی، ان کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو دین کبھی بھی ہم تک اے جرا آج ہے نا، اے جی بڑا سوکھا کم ہے جی، یہ کتاب اٹھائی جی، ہم جی اس کو نہیں مانتے، اے جی اس کتاب کو اٹھا کے بھی سائڈ پہ رکھ دو، ہم نہیں مانتے جی۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف یہ کہنے میں کہ جی ہم نہیں مانتے، ایک کتاب کو لکھنے میں ائمہ کرام کی زندگیاں صرف ہوئی ہیں۔ کڈا آسان ہے جی، اسی نہیں مانتے، جی بخاری کا نام لو جی ہم نہیں بخاری کو مانتے، جی مسلم کا جی ہم بھی اس کو نہیں مانتے، جی ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو دین واسطے کیتا کی ہے، کیا کیا؟ خادم صاحب فرماتے تھے قربانیاں پہلے والوں نے دی ہیں، ہم اگر کہیں نا ہم نے دین کی خاطر ایک ککھ بن کے بھی دورہ نہیں کیتا، ہم نے اتنی قربانی، اگر کہو نا کہ جی دین کی خاطر اتنا کیا، اتنا بھی نہیں کیا ہم نے۔ اس کے باوجود بڑے لوگوں نے، ائمہ کرام نے محنتیں کر کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور جب کوئی چیز پکی پکائی تیار شدہ پلیٹ میں رکھ کے سامنے آ جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور جو بیوی محنت کر کے آگ جلا کے پکا کے گرمی سردی کے اندر پکا کے لاتی ہے نا، اس عورت کو قدر ہوتی ہے کہ کتنی محنت سے پکایا ہے میں نے۔ شوہر نے ایک لقمہ لگایا، اس کے مزاج کے خلاف تھا، اجی نمک زیادہ ہے، چک کے لے جاؤ، نہیں کھانی میں۔ تمہیں پتہ ہے کہ پکانے میں کتنی محنت صرف ہوئی ہے اس کی۔ ہمیں دین بالکل تیار شدہ ڈش میں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ دین حاصل کرنے کو تیار ادھر اگے نمازی بیٹھے ہوئے بولے ہوتے، پیچھے والے سارے عالم دین ہو، او جی نہیں ہے نا تیار، بولیے ہیں کوئی تیار بندہ؟ سکول کے لیے آپ وقت صرف کرتے ہیں نا جی، ہم نے عمریں لگا دی ہیں۔ اجی درس نظامی کا نام لو تو کہ جی 10 سال کون پڑھے؟ میٹرک پہ 10 سال نہیں لگتے؟ لگ جاندہ نا جی 10 سال۔ میٹرک 10 سال میں میٹرک آپ کرتے ہیں، 10 سال کے بعد وہ میٹرک کرنے کے بعد پاکستان میں کوئی ایک نوکری بتا دیں جو ملتی ہے، چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کر دے اگلے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ نے پہلی کلاس کے اندر جو کتابیں پڑھی تھیں، آپ میں سے کس کے پاس موجود ہیں؟ کسی کو ہیں جی؟ تھوڑی پہلی والی کتاباں نہیں موجود۔ یہ قدر بتا رہا ہوں، لیول بتا رہا ہوں کہ کس شے کو مس کر گئے آپ، کس کی خاطر۔ اور آپ مجھ سے پوچھیں درس نظامی کے پہلے سال میں جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ایک ایک کتاب میرے پاس پڑھی ہے۔ صرف میرے نہیں، میرے نانا نے جو درس نظامی میں کتابیں پڑھی تھیں، ان میں سے بھی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں۔ میرے پردادے کی کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہیں درس نظامی کی۔ میرے پردادے نے درس نظامی میں جو کتابیں پڑھی ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہ میرے پاس موجود ہیں، کسی بھی پڑھے لکھے عالم دین کے پاس جاتے ہیں، درس نظامی میں جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ اپنی کتابیں سنبھال کے محفوظ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف درس نظامی میں کام نہیں دیتی بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک کام دیتی رہتی ہیں۔ سکول کی کتاب اے پڑھی تے اگلے دن اٹھا کے تسی ردی دے دیتی، اتنا فائدہ۔ جس طرح آپ نے علم کو اٹھا کے پھینکا ہے نا، وہ علم بھی انسان کو اٹھا کے اسی طرح پھینک دیتا ہے۔ یہ علم وہ ہے کہ جس کی دنیا کے اندر بھی قدر ہے، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، بندہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے ارادہ کر کے گھر سے نکلے، حالی نہ وہ مدرسے پہنچے، نہ استاد کول پہنچے، نہ اس نے علم حاصل کیتا ہے، صرف ارادہ کر کے اس رستے دے ہوتے ٹر پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ابھی تو صرف ارادہ کیا ہے نا، جب کر لو گے علم عالم دین بن جاؤ گے، اس کے بعد جو فضیلتیں ملیں گی وہ تو بعد کی بات ہے۔ یہ صرف ارادے کے اوپر اتنا اجر مل رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر، سمندروں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکل پڑتا ہے۔
تو کوشش کریں. آپ کو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, مال خرچ کریں. آپ مال بھی خرچ کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد بھی خرچ کریں. اولاد بھی خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے خاندان میں سے, اپنی فیملی میں سے ایک بندے کو آپ دین کے لیے وقف کر دیں. بڑا محتاج جملہ, پھر میرے جملے پہ آگے سے بتنگڑ بہت سارا بنا لیتے ہیں نا. ایک دن ایویں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جی یہ پورا آپ سیلہ اور عیدگاہ یہ سارا گمہ ہے نا, آپ بیٹھ کے 2 یا 3 بندے صرف حافظ ملیں گے آپ کو, عالم دین ایک بھی نہیں ہے. ایویں گل ہے نا جی. تو کدے بہ کے سوچا ہے کہ کڈا وڈا عالمی ہے. وہ جی رب ہم سے ناراض ہے, مسجدیں تمہاری ویران پڑی ہیں, صرف پیسہ ہے اور اس پیسے کے اوپر چودراہٹ ہے. کتنے آپ کے صدر اور وزیر اعظم مر گئے ہیں, 2 بندے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. ملک کا وزیر اعظم اور کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آیا. اس دولت کی خاطر آپ سمجھتے ہیں آپ پورے دین کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. ہر شے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, ہر شے ہے, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کوئی شے نہیں. جی میں ہوں نا, اوکے میں نے کوشش کر کے مدرسہ بنایا نا جی, سیلہ میں جا کے ارسل ٹاؤن میں بنایا ہے. عیدگاہ والے تو ہاتھ جوڑ کے نس گیا نا میں ادھر, وہاں جا کے بنایا. آپ میں سے کتنے بندے لاکھ پتی کروڑ پتی بندے ہیں, کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یار اللہ کے دین کی خاطر مدرسہ ہی بنا دے؟ کبھی آیا ہو؟ نہیں آتا, اس لیے کہ ہماری ترجیح دین نہیں ہے. یار آپ بنانا چاہیں, مجھ جیسا بندہ بنا سکتا ہے تو آپ جیسا پیسے والا بندہ نہیں بنا سکتا. اور جی ہم سکول بناتے ہیں نا جی پیسے کی خاطر, تو سکول کے ساتھ آپ دین کو بھی ایڈ کر دیں تو کتنے وارے نیارے ہو جائیں گے, دنیا بھی سمر جائے, آخرت بھی سمر جائے. کوشش کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو ترجیح بنا لیں, ڈائریکشن اپنی تبدیل کریں, دین کی خاطر صرف کریں. یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی زندہ رکھے گا, آخرت میں بھی حیات جاوداں دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو کوشش کریں عیدگاہ والے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ جرا تسی کہہ دیتا ہے نا, تسی کٹ دیتا ہے, ایک بچہ دین واسطے کڈو. جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں داخل کروا دو, مگر ایک بچہ صرف حافظ نہ بناؤ, حافظ بھی بناؤ, حافظ تو بعد عالم دین بھی بناؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.